السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا؟ پھر اگر اس کا جواب دیا جائے کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا، تو ایک اور سوال ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کرام نے احادیث کیوں لکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا؟ تو پہلا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا، اس کا جواب یہی ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ ایک مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے اور کچھ نہ لکھو، اور جس نے کچھ لکھا ہے وہ اس کو مٹا دیں۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقیید العلم میں ایک روایت نقل کی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ونحن نکتب الاحادیث، اور ہم احادیث لکھ رہے تھے۔ فقال ما هذا الذی تکتبون، پوچھا یہ کیا ہے جو تم لکھ رہے ہو؟ قلنا، ہم نے کہا الاحادیث نسمع منک، یہ احادیث ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ سے سنتے رہتے ہیں۔ فقال اکتاب غیر کتاب اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کتاب بھی ہو سکتی ہے؟ اتدرون ما ضل الامم قبلکم الا ان اکتتبوا من الکتب مع کتاب اللہ تعالی، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم سے پہلے بہت سی امتیں صرف اسی چیز نے ان کو گمراہ کیا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اور کتابیں بھی بنا لی تھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ کانا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس من اصحابہ وانا معہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ موجود تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، وانا اصغرہم، اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ فلما خرج القوم قلت، جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یا چلے گئے تو میں نے کہا کیف تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے میں نے کہا کہ تم لوگ کیسے جرت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہو، وقد سمعتم ما قال، حالانکہ ابھی تم سن چکے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانتم تنہمکون فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرنے میں منہمک رہتے ہو۔ فضحکوا، تو وہ سارے لوگ ہنسنے لگے صحابہ کرام، وقالوا، اور انہوں نے کہا یبن اخینا ان کل ما سمعنا عنہ عندنا فی کتاب، انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، جتنی حدیثیں ہم نے آپ سے سنی ہیں وہ سب ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، یعنی ایک ایک بات لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح تقیید العلم میں حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تتخذوا للحدیث کراریسا، کہ حدیث کے لیے ایسی کاپیاں نہ بناؤ کا کراریس المصاحفی، جیسے قرآن پاک کی صورتوں کے لیے کاپیاں بناتے ہو۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی ممانعت فرما دی تھی، لیکن انہی روایات کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اسی سے اس کا جواب بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو ممانعت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، جیسے قرآن پاک کی کاپیاں تیار کی جا رہی ہیں، ایسے ہی حدیث پاک کی کاپیاں تیار نہ کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ جو کہ جوامع الکلم ہی کا مصداق تھے، تو ان میں آپس میں اختلاط ہو جانا تھا، اور بعد میں بعض لوگوں نے قرآن پاک میں شک و شبہات کا اظہار کرنا تھا
کہ قرآن پاک تو خالص نہیں ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ملے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے اور اس کو جمع کیا جا رہا ہے، تو جو صحابہ احادیث میں اہتمام کرتے تھے اور تمیز کر سکتے تھے قرآن پاک اور احادیث میں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اجازت عطا فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نہ لکھا کرو، جو لکھا ہے اس کو مٹا دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا افلا نحدث عنک، تو کیا ہم آپ کی حدیث بیان بھی نہ کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ مجھ سے حدیثیں بے شک روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یاد رکھو جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں ضرور بنا لینا چاہیے۔ تو یہاں سے بھی حدیثوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کی اجازت فرما دی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 22 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مجھ سے زیادہ نہیں لکھا کرتا تھا مگر عبداللہ بن عمرو بن العاص فإنہ کان یکتب، وہ مجھ سے زیادہ لکھا کرتا تھا، ولا اکتب، اور میں اتنا زیادہ نہیں لکھا کرتا تھا۔ یعنی ان کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتنی ہیں؟ عمدۃ القاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 146 پہ لکھا ہے کہ کان حدیث ابی ہریرہ 5374 یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکتوب حدیثوں کی تعداد 7 یا 8 ہزار ہونی چاہیے، اور متداول کتب حدیث میں مدون کل صحیح احادیث کی تعداد 10,000 ہے۔ توجیہ النظر صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے کہ الاحادیث التی فی الدرجۃ الاولی لا تبلغ 10,000 کہ اعلیٰ درجے کی حدیثوں کی تعداد 10,000 تک نہیں پہنچتی۔ یعنی جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہم تک پہنچی ہوئی ہیں وہ تو مکثرین جو صحابہ ہیں ان کی روایات کو اگر آپ جمع کریں تو ان کی روایات 10,000 سے زیادہ بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی 5,000 ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی احادیث ہیں۔ ان مکثرین صحابہ کی احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ 10,000 سے زیادہ بنتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک کتاب تھی، صحیفہ تھا، فرماتے تھے حاذہ صادقہ فیہا ما سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہی روایتیں ہیں جو میں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہیں۔ ولیس بینی و بینہ احد، اس طرح کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تمام حدیثیں انہوں نے اپنے یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے لکھی تھیں۔ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمر قال کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہر چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نہ لکھا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا لکھو، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھا ہوا تھا جس میں دیت وغیرہ کے احکام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ دیا، تو وہاں یمن کے ایک صحابی تھے ابو شاہ، وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ مجھے لکھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی کو کہ ان کو لکھ کر دے دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے
خطوط لکھوائے، ان میں بھی بہت سے احکام تھے، وہ بھی احادیث کا ذخیرہ ہیں۔ بہت سے معاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے، وہ بھی احادیث کا ذخیرہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حافظے کی اور احادیث کے بھول جانے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعین بیمینی کا، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، یعنی لکھنے کا اہتمام کیا کریں، الگ سے لکھ لیا کریں۔ تو یہ جو روایت ہے جس میں فرمایا کہ ومن کتب انی غیر القرآنی، جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل قرآن پاک جن صفحات پہ لکھا ہوا تھا، جن تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، انہی کے حاشیے میں صحابہ کرام قرآن پاک کے مطالب کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے صلاۃ وسطیٰ کا ذکر آیا ہے سورہ آل عمران میں، تو اس کے حاشیے میں اپنی یادداشت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صلاۃ وسطیٰ سے مراد اے صلاۃ العصر لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے جو حواشی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا تھا، تاکہ بعد میں آنے والوں کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں یا حدیث پاک کے الفاظ ہیں یا تشریحی کلمات ہیں۔ تو یہ مقصد تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ابتدا میں چونکہ قرآن پاک کا اہتمام اور قرآن پاک کی حفاظت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا، اس لیے ابتدائی 2-3 سالوں میں قرآن پاک کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی کاتبین وحی ہو گئے تو ان کے علاوہ جو لوگ فرداً انفرادی طور پر احادیث بھی لکھ لیا کرتے تھے، تو آپ نے ان کی تائید بھی فرمائی اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش آباد اور شاداب و آباد رکھیں کہ جس نے میرے کلمات یاد کیے، میری احادیث یاد کیں اور ان کو ایسے ہی آگے پہنچا دیا جیسے مجھ سے سنا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سنو، بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی مجھ سے سنو، ایک لفظ بھی مجھ سے سنو، ایک حدیث بھی سنو، کوئی ایک اصلاح کا جملہ بھی سنو، تو اس کو بھی آگے پہنچا دیا کرو۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احادیث میں منع کیا گیا تھا ان میں مقصد یہ تھا کہ مستقل کتاب قرآن پاک کے درجے کے لیول پر لا کر نہ لکھیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اتنا اہتمام نہ کریں کہ قرآن پاک جن تختیوں پر لکھا ہوا ہے ان کے نیچے ہی حواشی نہ دیں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ بہت زیادہ کثرت سے نہ لکھیں کہ مبادا لوگوں کو اس میں شبہ ہونے لگے کہ قرآن اور حدیث کا متن آپس میں خلط ملط ہو جائے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔